ویسا بھی بتائیے کہ بہت مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے ایک ماں کے لیے کہ جب بیٹا اب شہادت گاہ کی طرف جا رہا ہو. اچھا بات یہ ہے کہ پھر بھی مطلب ماں تو کسی طور سے اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتی، لیکن ماں بھی وہ جو تقریباً 100 سال کے قریب ہو، کیا جرت اور بہادری ہوگی، کیا پوٹینشل ہوگا. ذرا بتائیے وہ جو ایک ایمان افروز گفتگو ہے ماں اور بیٹے کے درمیان، اور کس انداز سے ایک ماں نے تلقین کی اور آخری وقت وہ زرا تک جو ہے آپ نے تلقین فرمائی ہے، بتائیے کیا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ کر رہے تھے وہ اسلام کے تحفظ کے لیے کر رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. حرم کعبہ کے تحفظ کے لیے کر رہے تھے. درست. اور یزید بدبخت کا جو لشکر تھا، جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے باوجود بھی ان کے ظلم کا جو سلسلہ تھا وہ رکا نہیں تھا، اور اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے وہ چاہتے تھے کہ یہ تو توانا آواز حضرت عبداللہ بن زبیر کی شکل میں بلند ہو رہی ہے، اس آواز کو بھی بند کیا جائے. تو انہوں نے ایک بہت بڑا لشکر جو ہے وہ حجاج کی قیادت کے اندر مکہ پر حملہ آور ہونے کے لیے بھیجا. ٹھیک ہے. حجاج نے آ کر مکہ کا محاصرہ کر لیا. ٹھیک ہے. اور محاصرہ اتنا سخت کیا کہ مکہ کے اندر کسی قسم کی چیز کے کھانے پینے کی خوراک تک کا سلسلہ جو ہے وہ روک دیا گیا کہ باہر سے کوئی چیز اندر نہ جا سکے. بالکل ٹھیک ہے. اور بدبختی کا عالم یہ تھا کہ جبل ابو قبیس پر منجنیقیں نصب کر دی گئی. ٹھیک ہے. اور خانہ کعبہ پر سنگباری کی. بالکل ٹھیک. یہ مسلم بن عقبہ جو ہے وہ قیادت کر رہا تھا جی. اور یزید کا لشکر تو ظاہر ہے، لیکن حجاج ظاہر ہے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. بالکل حجاج بھی چونکہ سرپرستی ساری بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. اور اس ظالم کے انتخاب خصوصی طور پر کیا گیا تھا. بالکل ٹھیک. اب اس صورتحال کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوانہ وار لڑ رہے تھے حرم کعبہ کے تحفظ کے لیے اور اسلام کی بقا کے لیے. اللہ اکبر. جو آواز چونکہ عموی جو دور تھا، جو سلطنت تھی، وہ اس آواز کو برداشت ہی نہیں کر رہی تھی جو حق کی آواز ہو، اور جو باطل سرگرمیاں اس دور اقتدار کے اندر ہو رہی تھی اس کو روکنے والی ہر آواز کو وہ دبا دینا چاہتے تھے. بالکل ٹھیک. اب اس ساری صورتحال کے اندر محاصرہ جب طول پکڑ گیا، اب ظاہر ہے کہ جو عوام ہوتی ہے ان کے جب کھانے پینے کے اسباب ختم ہو جائیں اور اندر کا سلسلہ جب کمزور پڑ جاتا ہے تو صورتحال بہت پریشان کن ہو جاتی ہے. آپ اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر ان سے صورتحال ان کو بتائی آ کر کہ امی جان اس طرح سے محاصرہ ہوا ہے، حالات بڑے سخت ہیں، آپ مجھے کیا مشورہ دیتی ہیں؟ جناب وہ جواب سننے والا ہے. آپ نے فرمایا بیٹے مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ ساری تگ و دو، یہ ساری جد و جہد تم حق کے لیے کر رہے ہو یا نہیں کر رہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. اگر تمہارا یہ بھاگ دوڑ کرنا، تمہارے ساتھیوں کا جہاد کرنا، لڑنا، قربانیاں دینا، زخمی ہونا اگر حق کے لیے ہے تو بیٹے ایک قدم پیچھے نہ ہٹنا. اور حق کی خاطر جان دے دینا مردوں کا شیوا ہوا کرتا ہے. اور اگر تم یہ دنیا کے لیے کر رہے ہو تو پھر تم سے برا کوئی نہیں ہے کہ تم نے اپنے لیے بھی تنگی خریدی اور لوگوں کے لیے پریشانی کے باعث بن گیا. اچھا اب دیکھیں اس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات اور عرض کی تھی اپنی امی جان سے کہ امی جان حجاج بن یوسف سے میرے تقریباً ساتھی جو ساتھ چھوڑ کے جا کے مل گئے، اب میں تقریباً مورلیس تنہا رہ گیا. آپ نے اس وقت کے اندر کئی ملاقاتیں کی، یعنی ہر روز اپنی والدہ سے مل رہے تھے اور صورتحال جو تازہ ترین ہوتی تھی اس سے ان کو باخبر کر رہے تھے. اگلے دن پھر آئے اور کہا امی جان میرے جو آوان و انصار تھے وہ تنگی کا مقابلہ نہیں کر پائے. ٹھیک. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ مجھے کیا مشورہ دیتی ہیں کہ میں ہتھیار ڈال دوں تاکہ مزید جنگ کو نہ پھیلایا جائے؟ ان کا جواب پھر یہ تھا کہ بیٹے غلاموں کی طرح کوڑے کھانے سے بہتر ہے بندہ عزت کے ساتھ مر جائے، شہادت کو قبول کر لے. پھر انہوں نے کہا امی جان مجھے موت کی کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ جب میری لاش کا مسئلہ کر دیا جائے گا اور مجھے صلیب پہ چڑھا دیا جائے گا تو آپ میری بوڑھی ماں ہیں، آپ کے دکھ کو دیکھ کر میں پریشان ہوتا ہوں. اور پھر ایک اور جملہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میں مطلب شہادت ہاں مجھے یہ ہے کہ یہ میرا مسئلہ کریں گے، اور مسئلہ کرنے کے بعد بھی اپنے مسئلے ہونے سے خوف نہیں ہے، آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کو تکلیف کہ جب آپ کو وہاں سے گزارا جائے گا اور آپ میرا حال وہ دیکھیں گی تو ماں کی تکلیف کو دیکھ کر میں پریشان ہو رہی ہوں. ان کا جواب یہ تھا کہ بیٹے جب بکری کو ذبح کر دیا جائے پھر اس کی کھال اتار دی جائے یا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی، میں صبر کرنے والی ہوں، آپ جائیے حق کی خاطر جان دیجیے. اور میں کبھی آپ کو میں اس حوالے سے میرے دل میں کوئی رنجش اور کوئی دکھ نہیں ہوگا، اور میں اس بات پہ خدا کی بارگاہ میں فخر کروں گی کہ میرا بیٹا راہ خدا کے اندر اپنی جان دے کر آیا. آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت بظاہر آپ کی بینائی جو ہے وہ کم بھی ہو گئی تھی، 100 برس آپ کی عمر تھی،
لیکن وہی بات ہے کہ وہ دبدبا، وہ روب، وہ بہادری، وہ شجاعت. میں جب ان کا یہ واقعہ پڑھ رہا تھا مجھے وہ کردار یاد آئے حضرت زید بن دسنہ کا، آئے ہائے ہائے، جنہیں کفار مکہ نے حرم سے باہر سولی پہ کھڑا کرنے کے لیے تیار کیا ہوا تھا، اور وہ شعر پڑھ رہے تھے کہ یا اللہ اگر میں تیری راہ کے اندر مارا آئے ہائے. جاؤں پھر میں دائیں گروں یا بائیں گروں، مجھے اس کی پرواہ نہیں. پرواہ نہیں ہے. آخر میں جب آپ کا دست مبارک اپنے بیٹے کے جسم اطہر پہ لگا ماں نے تو قریب کیا، وہ زرا وہ بتائیے. ماں نے قریب کیا کہ بیٹے آؤ میں تجھ سے پیار کر لوں، کیونکہ اب تو تم ظاہر ہے سفر موت کے لیے روانہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے اپنے قریب لگایا، جب ہاتھ لگایا تو لوہے کی زرہ محسوس ہوئی. آئے ہائے ہائے. تو انہوں نے کہا بیٹے یہ کیا ہے؟ کہا ماں یہ زرہ ہے تاکہ جو جنگی معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر حفاظت کے لیے پہنا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں بیٹے اس کو چھوڑ دو، تم اللہ کی راہ کے لیے جا رہے ہو تو جو تکلیف اور جو پریشانیاں تم اپنے بدن پر برداشت کرو گے وہ تمہارے لیے اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر اللہ